وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے ذہن کا مالک ہو کہ اسے موت سے حد سے زیادہ ڈر لگتا ہو، تو کیا یہ انسان اس طرح ڈرنے کی وجہ سے گنہگار ہے؟ موت سے ڈرنا دو قسم ہے۔ ایک موت سے طبیعی ڈر ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے، اور جس سے انکار کرنا جہالت ہے، اور ایک ایسی بات ہے مطلب جس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، یہ یقینی بات ہے، لیکن کبھی کبھار موت سے ڈر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی بیماری بن جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں اس ڈر کی وجہ سے تلخیاں آ جاتی ہیں، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور اس کے مطلب اسباب اور آثار یہ ہے کہ انسان کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے، اور سانس میں مطلب سانس جلدی جلدی انسان لینے لگ جاتا ہے، اور ایسا انسان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ بس وہ مرنے والا ہے۔ یہ نفسی مرض ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا مطلب طبی علاج ہے، اس کے لیے دوائیاں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کو بھی ایسی بیماری ہو، اسے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جس گھڑی میں اور جس سال اور جس مہینے اور جس دن اور مطلب جس منٹ میں اس کے لیے موت مقرر کی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس سے انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل نے جو وقت مقرر کیا ہے اور جو طریقہ مقرر کیا ہے، اس وقت سے نہ تو موت پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس وقت کی سے موت جو ہے بعد میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا مطلب اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ڈرنے سے موت کے وقت میں کوئی فرق آئے گا، اور نہ ہی ڈرنے کی وجہ سے موت کے وقت میں کوئی تاخیر آئے گی۔ تو یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، تلاوت جو ہے مطلب وہ کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے، اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے انسان کا۔ تو انسان جتنا بھی اللہ عز و جل کے قریب جائے گا، اتنے انسان کے دل سے موت کا ڈر جو ہے وہ نکلتا جائے گا، کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ ایمان کی حالت میں ہے، نیکی کی حالت میں ہے، تو وہ ہر صورت میں ہر وقت میں موت کے لیے مطلب تیار رہتا ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایکسرسائز بھی اس کے لیے مطلب بتائے جاتے ہیں، اگر وہ انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک کنٹرول آ سکتا ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ تین چیزوں پہ ایسے مریض نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو، اور اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ انسان چاہے جو مرضی ہے کر لے، موت نہ تو آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس پر ہی موت نے آنا ہے، چاہے ہم جو مرضی ہے کر لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ آپ جہاں مرضی ہو، جتنے محفوظ جگہ میں آپ ہیں، آپ کو موت آئے گی ہی آئے گی، اور اس وقت پر آئے گی جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، اس سے نہ تو ایک سیکنڈ موت آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جب یہ عقیدہ ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ڈر کہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ اور یہ ایک طرح کا وسوسہ بھی ہے، تو اس کے لیے انسان کو اگر وسوسے کا علاج بھی اختیار کرنا پڑے، یعنی کہ اگر انسان اختیار کر لے تو بھی بہتر ہے۔ مثلا جب انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کوشش کر انسان ہر وقت وضو میں رہے، سونے سے پہلے انسان وضو کر لے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری جو ہے ختم کر دے۔ ان اعمال پہ جب بھی انسان عمل کرے، یہ پڑھے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ انسان کی یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ رہی بات یہ کہ اس طرح کرنے سے انسان
گنہگار ہوتا ہے، یعنی اگر ایک انسان جان بوجھ کے ایسا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے یا ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان میں ایسی بیماری آئے، تو یہ یقیناً انسان اس پہ گنہگار ہے، کیونکہ یہ انسان اپنے بدن میں اور اپنے آپ میں ایک ایسا تصرف کر رہا ہے جس تصرف کی اجازت شریعت نے اس انسان کو نہیں دی۔ لیکن اگر یہ غیر اختیاری طور پر آئے، جیسے کہ مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اختیاری طور پر آتا ہے، تو غیر اختیاری طور پہ آنے سے انسان گنہگار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو سکے۔